جی السلام علیکم دوستو، میں ہوں امجد ملک۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مارچ اپریل میں بکریاں کراس ہوتی ہیں جی، اور یہ بڑا بہترین ٹائم ہوتا ہے بکریوں کو کراس کروانے کا۔ ٹاپک آج کا ہمارا ہے جی بکری کو ہیٹ پر لانے کا طریقہ۔ دوستو، بکری کو ہیٹ پہ لانے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے دیسی طریقہ اور ایک ہے انگریزی طریقہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ بکری کو ہیٹ پہ لانے کے لیے اچھی خوراک جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی بکری کی خوراک اچھی ہے، بکری کے کیلشیم، فاسفورس اور یہ چیزیں ساری بکری کی پوری ہیں، خوراک اچھی ہے، گندم دے رہے ہیں اور بکری آپ کی بھوکی نہیں ہے، تو پھر بکری کو ہیٹ میں لانا مشکل نہیں ہے اگر آپ کے پاس بریڈر ہے تو۔ بکری کو بکری جب بچے دے دے تو اس کے فوراً بعد دوسرے دن یا تیسرے دن آپ بکری کی ڈیورمنگ کریں۔ یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ بکری بچے دینے کے بعد 2 دن بعد یا 3 دن کے بعد آپ بکری کی ڈیورمنگ کریں۔ اس سے یہ ہے، ایک تو بکری اندر سے صاف ہو جائے گی اور دوسرا بکری فوراً انشاءاللہ ہیٹ میں آ جائے گی۔ یہ طریقہ ہے جی بکری کو ہیٹ میں لانے کے لیے۔ سب سے پہلے خوراک کا ہونا بہت ضروری ہے جی، اچھی خوراک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دیسی ٹوٹکا جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں بکری کو ہیٹ میں لانے کے لیے۔ اگر آپ نے بکری کی ڈیورمنگ کر لی اور اس کے بعد آپ پھر بھی اگر آپ کی بکری ہیٹ میں نہیں آ رہی تو 2-3 فارمولے ہیں جو میرے ذہن میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ آپ آدھا پاؤ دال مسور لے لیں اور اس کے بعد اس میں جناب 2-3 چھوارے ایڈ کر لیں۔ 3-4 دن آپ بکری کو یہ دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بکری آپ کی ہیٹ میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور کہ آپ نیم گرم دودھ میں دیسی انڈا مکس کر کے دیں تو اس سے انشاءاللہ بکری آپ کی ہیٹ میں آ جائے گی۔ گندم کھلائیں، گندم تھوڑی تھوڑی کھلائیں 2-3 دن، تو اس سے بھی بکری ہیٹ میں آ جاتی ہے۔ سب سے جو اہم ہے بکری کو ہیٹ میں لانے کے لیے، آپ کے ریوڑ میں آپ کی بکریوں میں بکرے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی بکریوں میں بکرا نہیں ہے تو یہ مسائل وہاں پہ آتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بکری جب ہیٹ میں آتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بکری ہیٹ میں آئی ہے یا نہیں۔ کئی بکری ہوتی ہیں جو وہ بولتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، لیکن زیادہ تر بکریاں جب ہیٹ میں آتی ہیں تو وہ بولتی نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس بکرا ہے تو بکری ڈیورمنگ کے بعد بکری فوراً ہیٹ میں آ جاتی ہے۔ ایورمیکٹن انجیکشن جو ہے یہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انگلش میڈیسن کی بات کرتے ہیں، ایورمیکٹن جو ہے ٹھنڈا کر کے آپ شام کے ٹائم پہ بکری کو لگائیں تو انشاءاللہ اس سے بکری فوراً ہیٹ میں آ جاتی ہے۔ سائیکلومیٹ انجیکشن لگا سکتے ہیں جی آپ۔ اس کے بعد اگر سائیکلومیٹ پہ بھی بکری ہیٹ پہ نہیں آتی تو کنسپٹال جو ہے 1 ہفتے کے بعد آپ وہ لگائیں، انشاءاللہ اس سے بکری آپ کی ہیٹ میں آ جائے گی۔ دوستو، آپ معلومات لینا چاہتے ہیں، آپ بکریوں کی خوراک کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آئیں۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں پاکستان کے ٹاپ کلاس جو فارمر ہیں، جو کافی عرصے سے اس چیز پہ کام کر رہے ہیں، آپ اس ہمارے گروپ میں آئیں۔ میں آپ کو نمبر دیتا ہوں 0300911893، یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ آپ جانوروں کے معلومات، ہر طرح کی معلومات جانوروں کی آپ ہمارے اس گروپ میں لے سکتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جو بکری ہیٹ میں نہیں آتی ہے، اگر آپ کے فارم پہ بریڈر بھی ہیں پھر بھی بکری ہیٹ پہ نہیں آ رہی تو اس کا ایک فارمولہ کریں کہ آپ اس بکری کی جگہ کو چینج کر دیں۔ بکری کی جگہ، کھانے پینے کا جو سسٹم ہے، اس کا جو رہن سہن ہے، وہ ٹوٹلی چینج کر دیں۔ کسی دوست کے پاس 2 دن چھوڑ دیں یا اپنے ہی فارم پہ اس کو تھوڑا سا سیپریٹ کر لیں، بالکل بکری ہیٹ پہ آ جائے گی۔ ہم نے یہ آزمایا ہے، ہمارے گروپ میں بھی یہ بارہا دفعہ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ جو بکری ہیٹ پہ نہیں آتی ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو الگ کر دے۔ دوسرا یہ ہے جی کہ اکثر دوست کہتے ہیں جی کہ بکریاں بار بار ریپیٹ ہو جاتی ہیں۔ جو بکری ریپیٹ ہو جاتی ہے نا جی، اس کا ایک بڑا زبردست فارمولہ، یہ فارمولہ میں بتا رہا ہوں جی حیدری گوٹ فارم کے آنر چاچو ملک صفدر صاحب کا۔ وہ فرماتے ہیں جی ایکسٹرا ایل اے 8 cc ایکسٹرا ایل اے آپ بکری کو 10 دن لگائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جو ریپیٹر بکری ہوئے گی وہ ریپیٹ نہیں کرے گی۔
8 cc 10 دن لگائیں، اور اس کے بعد جب بکری ہیٹ پہ آ جائے آپ نے اس کی پہلی ہیٹ جو ہے وہ مس کروا دینی ہے، آپ نے بکری کو کراس نہیں کروانا۔ سیکنڈ ہیٹ جو ہے جب دوبارہ بکری کراس ہیٹ پہ آئے تو آپ بکری کو کراس کروائیں، انشاءاللہ جو ریپیٹر بکری ہے وہ انشاءاللہ ٹھہر جائے گی۔ ایک بات اور بتاتا چلو دوستو، آپ کے فارم ہم کام کر رہے ہیں مکھی چینا پہ، ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی کوئی دوست مکھی چینا پہ کام کریں ان کو فائدہ ہو۔ تو ایک بات اور بتاتا چلو کہ اگر آپ کے فارم پہ بکرا بھی ہے تو پھر بھی کوئی بکریاں ایسی ہیں جو ہیٹ پہ نہیں آ رہی، تو پھر جناب آپ اس طرح کریں، کوشش کریں کہیں سے ٹیڈا بکرا لیں۔ ٹیڈا بکرا بھائی جان ایسے ہے کہ یقین کرے بارود، ٹھیک ہے، اور جو بکری امرسری ہے، راجن پوری ہے یا مکھی چینی ہے، بکری ہیٹ پہ نہیں آ رہی تو ٹیڈا بکرا جناب اعلیٰ، اور اس کو کپڑا باندھ کے رکھیں۔ بعد اوقات آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بکری بڑی ہے تو یہ چھوٹا سا بکرا ہے، نہیں بھائی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ وہ بکرا کسی نہ کسی طریقے سے جناب بکری کو آپ کراس کر دے گا، تو پھر آپ کہیں گے جی تو امجد صاحب نے کہا تھا جی کہ ٹیڈا بکرا جناب فارم میں چھوڑیں تو بکری ہیٹ پہ آ جائیں گے۔ ٹیڈا بکرا چھوڑیں فارم میں، بکری ہیٹ میں آ جائیں گے، لیکن ٹیڈے بکرے کو آپ نے کپڑا باندھ کے رکھنا ہے، اتنی اس کی اسمیل ہوتی ہے اور اتنا ایکٹیو ہوتا ہے جناب۔ آپ 2 سے 3 دن جناب یہ فارمولہ بھی کریں تو جو بکری ہیٹ پہ نہیں آتی تو بتائیے گا جناب، پھر انشاءاللہ وہ بکری ہیٹ پہ آ جائے گی۔ دوستو ہمارا مقصد آپ تک اچھی معلومات بھیجنا ہے، تو ویڈیو جو ہے آپ مکمل دیکھا کریں، آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ چھوٹی سی میری کوشش ہے کہ جو بھی کہیں سے مجھے کوئی ٹپس ملے، کسی سینئر سے میں سیکھوں، میں بالکل ایک ادنا سا شاگرد ہوں۔ مکھی چینی فارمرز جو ہیں یہ میرے استاد ہیں اور میں ان کا ایک چھوٹا سا شاگرد ہوں۔ جو بات مجھے اچھی لگتی ہے، جو بات مجھے سمجھ آتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں جو نئے دوست ہیں یا کسی کو کوئی پرابلم مشکل آ رہی ہے تو میری بات ان تک پہنچے، ہو سکتا ہے میری وجہ سے انہیں فائدہ ہو جائے۔ تو دوستو ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جی۔ لاسٹ میں ایک اور بات بتاتا چلو، بکری جب کراس ہو جائے تو جب کنفرم ہو جائے، بکری دودھ کم کرنا شروع کر دیتی ہے نا، مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد بکری دودھ کم کر دیتی ہے تو کنفرم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک طریقہ کار اور بھی، آپ اس کا لیب ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ بعد اوقات جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں وہ حیوانے والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے بھی بتا دیتے ہیں کہ بکری 1.25 مہینے سے جب اوپر ہوتی ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بکری ٹھہر گئی ہے۔ تو اس کے بعد آپ اس کو سرسوں کا تیل دیں، یہ بہت زبردست ہے انشاءاللہ جی۔ نیکسٹ معلومات آپ کو دیتے رہیں گے، جو بھی میرے پاس نالج آئے گا وہ میں آپ تک شیئر کروں گا۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں ویڈیو کے متعلق، اور آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، جہاں تک ہو سکا میں جناب آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ تو اللہ حافظ جی، ملتے ہیں نیکسٹ خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔